قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ تو جملہ اپنے لیے اس میں سے نوٹ کیجئے، اتستبدلون الذی ادنی بالذی هو خیر، یہ ہے آج کا فتنہ کہ ہم اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا کے پیچھے بھاگے۔ پھر وقت کیوں نہیں ملتا؟ مجھے قرآن کلاسز میں جانے کا وقت کیوں نہیں ملتا؟ میری نماز کیوں چھٹتی ہے جماعت سے؟ دیکھ لیجئے گا 90% یہی ہے۔ تو آئیے اس لاک ڈاؤن کے دنوں میں نیت کیجئے، اپنی اولادوں کو بھی ایک وقت اچھا کھلاتے ہیں تو دوسرے وقت بچا ہوا کھلائیے۔ جو کام ادھر 40 سال میں لیا گیا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے یہ لاک ڈاؤن بھی 40 دن 40 مہینوں کا نہ ہو جائے، اور اللہ اس پہ قادر ہے۔ یہ آج کل امت کیا انسانیت تیغ کے میدان سے گزر رہی ہے۔ ہر پہاڑ، دریا، حجر شجر جس کو آپ دیکھتے ہوں گے اپنے ارد گرد، بول بول کے بتا رہا ہے کہ اللہ نے سب کو لاک ڈاؤن کر دیا، کیونکہ تم اس کی شریعت پہ لاک ڈاؤن نہیں ہو، تم اس کی اطاعت پہ لاک ڈاؤن نہیں ہو، تم اس کی اس کتاب پہ لاک ڈاؤن نہیں۔ اس پہ بیٹھنا کتنا مشکل لگ رہا ہے، تھک گئے ہم سب۔ میں نہیں تھکی، اللہ کبھی نہ تھکائے، اور آپ کے لیے بھی میرا یہی گمان ہے، لیکن تھکتا وہ ہے جو دوسرے کام بھی ساتھ کرتا ہے۔ اصل میں اس وقت اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سکھا رہا ہے، پوری اطاعت کا وعدہ کرو، کل تم پہ رحمتیں ہوں گی، کیونکہ پھر اللہ کی رحمتیں بھی آتی ہیں۔ تو اس وقت نیتیں کیجئے، دعائیں کیجئے، ہر ایک اپنا محاسبہ کرے۔ انفرادی محاسبہ بھی کرنا ہے اپنے میں نے، اور اجتماعی بھی، قومی سطح پہ بھی ہمارا حساب ہونے والا ہے، اور افراد کی سطح پہ ہے۔ اور اگر یہ محاسبہ کامیاب ہو گیا تو انشاءاللہ ہماری زندگی اس کے بعد مختلف ہوگی۔